یہ ایک عمران خان کی آنکھ نہیں ہے، 25 کروڑ کی 25 کروڑ آنکھیں. جو نورین بی بی نے بات کی تھی کہ اگر عمران خان کی آنکھ کو کچھ ہوا تو کسی کی آنکھ سلامت نہیں رہے گی، آج میں یہاں سے اعلان کہتا ہوں، اگر عمران خان کی آنکھ کے ساتھ کچھ ہوا تو نتائج کی ذمہ داری آپ پہ ہوگی. لیکن آج انتہائی کنڈیمنیبل ایکٹ ہے، افسوسناک بات ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی نے بار بار، ڈپٹی اسپیکر کے پاس میں خود گیا، میرے ساتھی گئے، اس کے بعد چیئرمین کی سیٹ پہ ایک اور میں نے صاحب کو بٹھایا، ان کو بتایا گیا کہ ہم نے صرف عمران خان صاحب اسپیسیفک بات کرنی ہے اور کس حوالے سے بات کرنی ہے، کوئی نئی بات نہیں کرنی. آپ ہی کے ترجمان ہیں اٹارنی جنرل صاحب. اٹارنی جنرل صاحب نے حکومت کی بہاف پہ یقین دہانی سپریم کورٹ کو کروائی ہے کہ عمران خان تک رسائی دی جائے گی آپتھالمولوجسٹ کو، اسپیشلسٹ آئی جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں. ہم نے تو آپ کی بات کرنی تھی، آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اگر آپ نے کوئی غلط بات نہیں کی تو آپ نے ایمرجنسی میں اجلاس کیوں پروروگ کیا؟ بھاگ گئے، ڈر گئے. تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کر رہی ہے. آج سابق وزیر اعظم جناب عمران خان، جو صرف تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں بلکہ اس قوم کے ایک ہیرو اور امت مسلمہ کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں. امت مسلمہ میں آج 2-3 بڑے نام ہیں، یا طیب اردگان صاحب ہیں، یا محمد بن سلمان صاحب ہیں، یا عمران خان صاحب ہیں. تو آج بات امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان کے حوالے سے ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ڈائریکشن دی تھی اور انہوں نے عمران خان صاحب کے وکیل جناب سلمان صفدر صاحب، ان کو امائکس کیورا یعنی فرینڈ آف کورٹ کی حیثیت سے بھیجا کہ وہ عمران خان صاحب کی جیل کے اندر کی صورتحال، ان کی صحت کے حوالے سے اور ان کی لیونگ کنڈیشن کے حوالے سے رپورٹ پیش کریں. اور یہ اگست 2023 کا ایک فیصلہ اسی آنریبل کورٹ کا تھا، جس کے تناظر میں سردار لطیف خان کھوسا نے اس پٹیشن کو 3 دن پہلے اٹھایا. 2 دن اس پہ ہیئرنگ ہوئی، کل رپورٹ جمع ہوئی اور آج اس کو رپورٹ کو سنایا گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشن دی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آبزرو کیا، خدشات کا اظہار کیا عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، کیونکہ تفصیلی رپورٹ جو 7 پیراگراف میں ہے، اس کے 7ویں پیرا میں تفصیلی طور پہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی جو آئی سائڈ ہے وہ ریکور کرنا تو چھوڑیں، وہ بہت ڈیمیج ہو چکی ہے. اور اکتوبر کے مہینے میں جناب عمران خان صاحب نے اس وقت جیل سپرنٹینڈنٹ کو انفارم کر دیا تھا کہ میری آئی سائڈ میں مسئلہ ہے. بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب کو فوری طبی سہولت دی جاتی، ان کے فیملی ممبرز بالخصوص ان کی سسٹر جناب علیمہ خانم صاحبہ، نورین خانم صاحبہ اور ڈاکٹر عظما صاحبہ کو اطلاع کی جاتی، اور چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر جو ان کے وکیل بھی ہیں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں اور ان کے وکیل بھی ہیں، ان اشخاص کو کم از کم کسی ایک کو تو اندر جانے دیا جاتا اور ملانے دیا جاتا. آج جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس سے یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی ویژن کا ایشو ہے، اس کی ریکوری کا ایشو ہے، ان کی ایک آنکھ کی نظر بہت کم ہو گئی ہے، ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. آج چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی صاحب نے جو ڈائریکشن دی کہ اسپیشلسٹ آپتھالمولوجسٹ کو عمران خان صاحب تک پہنچایا جائے، جس پہ اٹارنی جنرل صاحب نے ایگری کیا، مجھے یقین ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ حکومت کم از کم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو تو مانے گی. افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں بیٹھے سامنے 10 چیف جسٹس صاحبان جو 2013 سے چینج ہوئے ہیں اور 11ویں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں. ہمارے اس پارلیمنٹ کے ٹینیور کے دوران 11 چیف جسٹس صاحبان چینج ہوئے ہیں اور 11ویں یحییٰ آفریدی ہیں. لیکن مجھے یہ سوچ کے دکھ ہوا، اور یہ باتیں کہنے نہیں چاہیے لیکن آنکھ میں آنسو میرے ساتھ بہت سکھ آئے ہوں گے یہ سوچ کے کہ کیا گناہ کیا تھا عمران خان نے، جو اس کو آپ نے 3 سال سے جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے اور آپ نے اس کی آنکھ کی بینائی ضائع کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آدھی بینائی آپ نے ان کی ایک آنکھ کی ضائع کر دی ہے. لیڈر قوم کی آنکھیں ہوتی ہیں، لیڈر کی آنکھوں میں قوم اپنا مستقبل دیکھتی ہے. اس لیڈر نے محمد علی جناح کی آنکھوں میں ایک تابندہ مستقبل کا خواب دیکھا. اس قوم نے بھٹو صاحب کی آنکھوں میں روٹی کپڑا مکان مزدور نے دیکھا، اور عمران خان کی ان 2 آنکھوں میں اس قوم کے نوجوان نے، یوتھ نے جناح کا پاکستان دیکھا. اس نے انصاف دیکھا، اس نے میرٹ دیکھا.
آپ پاکستانی قوم کی آنکھوں کے خواب چرانا چاہتے ہیں. یہ ایک عمران خان کی آنکھ نہیں ہے، 25 کروڑ کی 25 کروڑ آنکھیں. جو نورین بی بی نے بات کی تھی کہ اگر عمران خان کی آنکھ کو کچھ ہوا تو کسی کی آنکھ سلامت نہیں رہے گی، آج میں یہاں سے اعلان کہتا ہوں، اگر عمران خان کی آنکھ کے ساتھ کچھ ہوا تو نتائج کی ذمہ داری آپ پہ ہوگی. لیکن آج انتہائی کنڈیمنیبل ایکٹ ہے. افسوسناک بات ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی نے بار بار ڈپٹی سپیکر کے پاس، میں خود گیا، میرے ساتھی گئے، اس کے بعد چیئرمین کی سیٹ پہ ایک اور میں نے صاحب کو بٹھایا، ان کو بتایا گیا کہ ہم نے صرف عمران خان صاحب اسپیسیفک بات کرنی ہے اور کس حوالے سے بات کرنی ہے، کوئی نئی بات نہیں کرنی. آپ ہی کے ترجمان ہیں اٹارنی جنرل صاحب. اٹارنی جنرل صاحب نے حکومت کی بہاف پہ یقین دہانی سپریم کورٹ کو کروائی ہے کہ عمران خان تک رسائی دی جائے گی آپتھالمولوجسٹ کو، اسپیشلسٹ آئی جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں. ہم نے تو آپ کی بات کرنی تھی. آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اگر آپ نے کوئی غلط بات نہیں کی تو آپ نے ایمرجنسی میں اجلاس کیوں پروروگ کیا؟ بھاگ گئے؟ ڈر گئے؟ کیوں آپ بھاگے ہیں؟ کیوں آپ نے پروروگ کیا ہے؟ کیوں آپ نے اس اجلاس کو، کس لیے آپ یہ لوگوں، کروڑوں لوگوں کے آپ یہاں پہ پیسے خراب کر رہے ہیں؟ خود تو ہم فارم 47 ہے. اگر آپ عوام کا ووٹ آ کے یہاں پہ لے کے آ کے یہاں پہ بیٹھے ہوتے، آپ کو پتا ہوتا عوامی جذبات کیا ہوتے ہیں. اس وقت 25 کروڑ عوام کے جذبات ابل رہے ہیں. آج کورٹ روم نمبر 1 میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے، اس پہ اتنی خاموشی کیوں؟ اس پہ حکومت کی طرف سے اتنی زیادہ پردہ پوشی کیوں؟ اور آج اجلاس کو مؤخر کرنا، پروروگ کرنا، ختم کرنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ حکومت کی غلطی نہیں، ان کی یہاں پہ اس پہ شمولیت ہے، جان کے انہوں نے کیا ہے. اگر آپ کو سابق وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میری صحت کا ایشو ہے، یاد رکھیے جب سابق وزیر اعظم جناب میاں نواز شریف صاحب کا ایشو ہوا، I was part of the historical cabinet. اس کابینہ میں جب رپورٹ آئی، عمران خان جمہوری آدمی ہے، عمران خان تمہاری طرح ڈکٹیٹر نہیں ہے. اس نے ووٹنگ کروائی پریڈامننٹلی، تقریباً تمام کے تمام کیبنٹ منسٹرز نے کہا کہ میاں صاحب کو صحت کی سہولت دی جائے. عمران خان صاحب کی وہ ٹویٹ یاد کیجیے، جب میاں صاحب کے علاج کے لیے ان کو باہر لے جایا جا رہا تھا تو عمران خان نے کہا کہ پالیٹکس اسائڈ آئی پرے فار دا ہیلتھ آف میاں نواز شریف. یہ ہے عمران خان اور یہ ہے نواز شریف، یہ کوئی اور نہیں کر رہا، یہ نواز شریف اس کی حکومت اور اس کے ہینڈلرز کر رہے ہیں. دوسری بات، چیف جسٹس صاحب نے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ خان صاحب تک ان کے بچوں کی بات کرائی جائے. یہ بہت بڑی کوئی فیسلٹی ہے. میں جب عمران خان صاحب سے جیل میں ملتا تھا، 1.25 سال سے میری بھی ملاقات بند ہے. جب 26 نومبر کا یہاں پہ کلنگ اور میسیکر ہوئی اور اس کے بعد میں نے سپیچ کی، اس سپیچ کے جواب میں آج تک مجھ پہ کاٹا ہے، مجھے نہیں چھوڑا جاتا اڈیالہ جیل کے اندر. لیکن عمران خان صاحب نے میرے سامنے کئی دفعہ یہ بات کی کہ ان کے دانتوں میں مسئلہ ہے، ان کو ہیرنگ کے بعض ٹائم ایشو ہوتے تھے، ڈاکٹرز کو وہ کہتے تھے اور وہ بتایا جاتا تھا ہمارے وکلاء کو کہ آپ باہر رپورٹ کریں. آپ بھی وہاں ہوتی تھی اور ڈاکٹرز بھی. تو عمران خان صاحب کی نہ دانتوں کا آپ نے پراپر علاج کیا، نہ ان کی ہیرنگ کو آپ نے دیکھا، کانوں کی ایشوز بھی ان کو ہوتے ہیں اکثر اوقات، اور ان کی آنکھ کے مسئلے کو بھی آپ نے سیریس نہیں لیا. بچوں سے ان کی بات ہوئی، بات کرنے کی طرف سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے. مجھے امید ہے کہ خان صاحب کی بچوں سے بات کرائی جائے گی، کیونکہ یہ بات سامنے آ رہی ہے، ساتھیوں نے بات کی ہے اس پہ، جنید صاحب یا باقی ساتھی بات کریں گے کہ عمران خان نے یہ بات بھی کی ہے کہ ان کی اب خواہش صرف اتنی ہے کہ ان کے بچوں سے ان کی بات کرائی جائے، ان کے فیملی ممبرز انکلوڈنگ ان کی سسٹر جو ہیں ان سے ان کی ملاقات کرائی جائے. آپ نے اپنے سابق وزیر اعظم کو، امت مسلمہ کے لیڈر کو اس حد تک آپ نے تکلیف دی ہے، کوئی انسانیت ہے، کوئی آپ میں غیرت ہے؟ کتابوں کے حوالے سے جناب عمران خان صاحب کے حق میں سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کو کتابیں دی جائیں. انگریز کی جیل میں، دشمن کی جیل میں ایک مسلمان کو قرآن کریم اور کتابیں دی جاتی تھیں. پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں امت مسلمہ کا لیڈر جس کا واحد گناہ یہ ہے کہ اس نے امریکہ جا کے یا کنابد یا کنستائن کہا تھا، اس کی سزا میں بیٹھا ہوا ہے. امت مسلمہ کو کھٹا کرنے کے جرم کی سزا میں بیٹھا ہے، اس کو کتابیں ملنا بڑی ایکسٹراڈنری ریلیف ہے. آج اس پہ بھی ہم اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے پارلیمنٹیرینز کو ٹریٹ کیا گیا. میں یہاں سے ڈیمانڈ کرتا ہوں، جو میں نے فلور پہ ڈیمانڈ کرنی تھی اور میرے ساتھیوں نے کرنی تھی، کہ اگر کوئی پارلیمنٹ ہے، اگر کوئی جمہوریت ہے، اگر کوئی انسانی حقوق ہیں، تو عام آدمی تو چھوڑے، عمران خان تو چھوڑے، ایک عام آدمی کو بھی ڈاکٹر تک رسائی ملنی چاہیے. پارلیمنٹ کی ایک جوائنٹ پارلیمنٹری
ڈیلیگیشن بنایا جائے جس میں حکومت اور اپوزیشن کے بھی سب کے نمائندے ہوں, وہ جا کے عمران خان صاحب تک ان کو رسائی دی جائے. اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں میری پارٹی اس پہ مجھے سپورٹ کرے گی, میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ عمران خان کو فل فور ان کو ہسپتال آئی کی اسپیشل ہسپتال شفا میں ان کو منتقل کیا جائے, ان کو صحت کی تمام سہولیات دی جائیں, اور جب تک عمران خان صاحب کی صحت آنکھوں کی خطرے سے باہر نہ ہو تب تک عمران خان صاحب کو وہاں سے موو نہ کیا جائے. آج کے بعد اگر عمران خان صاحب کو مزید جیل میں رکھا گیا اور ان کو جیل سے ہسپتال منتقل نہ کیا گیا, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ سب اس جرم میں شامل ہیں. حکومت کے اندر اور مقتدرہ کے اندر اگر کوئی ذی شعور شخص موجود ہے, اگر ہوش ٹھکانے ہیں, تو خدا را اور آگ سے مت کھلے, عمران خان صاحب کو فوری طور پہ اسپتال منتقل کریں. ان تک ان کی سسٹرز علیمہ آپا, نورین آپا, ڈاکٹر عظما صاحبہ, بیرسٹر گوہر چیئرمین تحریک انصاف, سیکرٹری جنرل تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ اور باقی جو عمران خان صاحب ریکمینڈ کرتے ہیں ان تک ان کو رسائی دی جائے, اور فوری طور پر عمران خان صاحب کو جیل سے نکال کے ہسپتال منتقل کیا جائے. بہت شکریہ. سوال لے لینا. عمران خان کی صحت پر بھی ہم نے دیکھا کہ جب بھی موقع اٹھا عمران خان صاحب بیمار ہے تو پاکستان